نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد قادری یمنار یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بغردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ تو بدستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا معین الدین جیلانی۔ خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے یا روشنی ڈالنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بادئ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا امی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدم پیون کے لفظوں سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، عرش بری جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کا غبار راہ ہے، وہ آقا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لعاب دہن سے جوڑ دے، وہ آقا کاٹے ہوئے سانپ کو لعاب دہن سے شفا بخش دے، سارے نبیوں کے امام، امام الانبیاء، محبوب کبریا، فخر موجودات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ میرے آقا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، فرمایا وکل الخلائق من نوری، اور کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کو عائد کر کے پھر ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ آپ اسے یوں سمجھیے اگر ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو روشن کر دیا جائے تو پہلے والے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے نور سے میرے نبی کا نور روشن ہو گیا، اور میرے نبی کے نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی، اور کسی کے نور میں کوئی کمی بھی نہیں آئی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں غدا تو بادشاہ، میں غدا تو بادشاہ، بھر دے پیارے نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان سے پتہ چلا کہ کتاب سے پہلے بھیجا نور کو، اور ذکر بھی کتاب سے پہلے فرمایا نور کا۔ ارے بابا بات کتاب کی ہے، کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جا سکتی، کتاب پڑھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے روشنی کی۔ اگر کتاب روشنی میں پڑھو گے تو صحیح پڑھو گے اور صحیح سمجھ میں آئے گا، اور اگر اندھیرے میں پڑھو گے تو کچھ کا کچھ پڑھو گے اور کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نور یعنی روشنی کسے بتایا ہے؟ کیا سورج کی روشنی کو بتایا؟ نہیں۔ کیا چاند کی روشنی کو بتایا؟ نہیں۔ کیا چراغوں کی روشنی کا ذکر کیا؟ نہیں۔ کیا مشالوں کی روشنی کا ذکر فرمایا؟ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نور کا ذکر نہیں فرمایا اور روشنی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے تو نور محمدی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان سے پتہ چلا
کہ کتاب سے پہلے بھیجا نور کو اور ذکر بھی کتاب سے پہلے فرمایا نور کا۔ کیونکہ لوگ نور میں رہنا سیکھ جائیں، نور کی باتیں سن کر، نور کا اخلاق دیکھ کر، نور کا پینا دیکھ کر، نور کی محبت کا رواج دیکھ کر اپنے ظاہر کو روشن کر لیں۔ پھر دی کتاب پڑھ کر اپنے باطن کو روشن کر لیں، اور جن کے ظاہر و باطن چمک گئے اس نبی کی چوکھٹ پہ صدقہ لینے چلے جاتے ہیں۔ شاعر کا خوب فرماتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہم ان کی طرح، ارے تم کہاں سود والے وہ کہاں دودھ والا، ارے تم کہاں خاک والے وہ کہاں نور والا۔ تو اگر صاف پانی میں تھوک دے تو پانی خراب ہو جائے، اور وہ کھارے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، اور تم اپنے محبوب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے، اور وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ جب تیرا ہونا میرے نبی کی طرح نہیں تو تو میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے قدم رسول حشم تمام غمم غلام کرم وجود و عدم حدیث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سبن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سجائے مہن ہی ایسے منن، یا امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سبابہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، نبھا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیاں ہوا یہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔